السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا آپ نے جانا؟ سنیے اللہ کی پکار کو۔ چلیے ہم اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے اور آپ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میری باتوں کو دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ساری زندگی اس کی گزر جائے اور وہ قرآن مجید کو پڑھنا نہ سیکھ پائے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ وہ مسلمان قابل طرح سے سب سے زیادہ غریب ہے، سب سے زیادہ مصیبتوں میں ہے وہ مسلمان جس نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں، جس نے کبھی یہ جانا نہیں کہ اس کا اللہ، اس کا مالک اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد بھی ہے کہ یہ قرآن آخرت کے میدان میں یا تو مسلمان کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف کھڑا ہوگا۔ قرآن مجید کس کے خلاف کھڑے ہوگا؟ اس شخص کے خلاف کھڑے ہوگا جو قرآن مجید کو کبھی پڑھنا سیکھتا نہیں ہے اور نہ اس کی فکر کرتا ہے۔ وہ قرآن مجید کو نہ سمجھتا ہے، نہ سمجھنے کی فکر کرتا ہے اور نہ کوشش کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ ذرا اپنے اندر جھانکیں اور غور کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا قرآن مجید ہمیں پڑھنا آتا ہے؟ کیا قرآن مجید کو ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ اکثر مسلمانوں کا جواب ہوگا نہیں۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا مسلمان سب سے زیادہ افسوس کے لائق ہے، خدا کی قسم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب آپ کے اندر ایک سوال آ رہا ہوگا، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھے تو کیسے سیکھے؟ عمر تو ہماری بہت ہو گئی ہے، اب کیسے ہم پڑھنا سیکھیں؟ قرآن مجید کو کیسے سمجھے؟ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ آپ نہیں چاہتے نا، آپ دل سے نہیں چاہتے نا، اگر آپ دل سے چاہو تو قرآن مجید کو سیکھنا بہت آسان ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ تو یوٹیوب پر بہت ساری ایسی ویڈیو ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنا سکھاتے ہیں، تو آپ بھی ان کو دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہماری نمازوں میں وہ سرور نہیں ہے جو صحابہ اکرام کو آتا تھا۔ اللہ سے ہمارا کنیکشن بہت ویک ہے اور ہم لوگ کہتے بھی ہیں کہ مفتی صاحب کیا بتائیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا۔ نماز میں دل اس لیے نہیں لگتا کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے مالک سے کیا کہہ رہے ہیں نماز کے اندر، بس پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے میں وہ مزہ ہمیں کیوں نہیں آتا جو صحابہ اکرام کو آتا تھا، کہ پوری پوری راتیں گزر جاتی تھی، رات گزر گئی پوری، دن گزر گیا پورا، قرآن مجید کو پڑھنے میں ان لوگ کو اتنا مزہ آ رہا ہے۔ کیوں آتا تھا؟ ایک تو ان کو اچھا پڑھنا آتا تھا، جب اچھا پڑھو گے آپ تو خوب مزہ آئے گا۔ جیسے اچھا سننے میں مزہ آتا ہے اسی طریقے سے اچھا پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اور جب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں معنی بھی پتا ہو تو پھر کیا کہنے۔ نماز پڑھنے کا شوق اپنے اندر پیدا کیجیے، قرآن مجید پڑھنے کا شوق اپنے اندر پیدا کیجیے۔ یہ خود بخود شوق نہیں آئے گا، جب آپ قرآن مجید کو اٹھائیں گے، پڑھیں گے، وضو بنائیں گے، قرآن مجید کو اٹھائیں گے، پڑھیں گے، دھیرے دھیرے پڑھیں گے، ایک دن ایک پیج پڑھیں گے، دوسرے دن 2 پیج پڑھیں گے، تیسرے دن 3 پیج پڑھیں گے، چوتھے دن 4 پیج پڑھیں گے، اور قرآن مجید کو عربی میں پڑھیے، ساتھ میں اس کے معنی بھی پڑھیے۔ جس لینگویج میں آپ کو معنی پڑھنے اس لینگویج میں پڑھیے۔ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، موبائل پہ قرآن مجید آ جاتا ہے، ہم کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھ کے وضو بنا کے ہم قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اپنے موبائل کے ذریعے۔
تو قرآن مجید پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے اپنے اندر. روز کم سے کم ٹائم نہیں مل رہا آپ کا، بہت کم وقت ہے، تو کم سے کم 1 پیج 2 پیج تو ضرور پڑھیے، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے قرآن مجید میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہم قرآن مجید کو سمجھ پائیں گے. قرآن مجید کو ہم نے سمجھ لیا تو ہمارے لیے یہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ہم نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، نماز کو پڑھیں، نماز کو سمجھ کے پڑھیں، نماز کو آرام سے پڑھیں، دھیرے پڑھیں. نماز ہمیں ایسے پڑھنا چاہیے جیسے کوئی بزرگ پڑھ رہا ہے، بہت آرام سے، ہر ایک لفظ آرام سے بول کے پڑھیں. اور قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، لوگوں کا دل نہ دکھائیں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں. ان سب چیزوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ بچنا چاہیے. درود شریف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی ضرور پڑھیں. تو بس یہی کہنا چاہوں گی. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں. میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے. اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.